اس میں جو بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمانیات کا بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اور جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے، اور جو صابی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کیا ان پر ایمان لانے والے صابی کہلاتے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر نیک کام کرتے ہیں، وہ مفلحون میں سے ہیں، فلاح پا جائیں گے۔ تو فلاح کیا ہے؟ جنت کا حصول، آخری وہی بات ہے۔ یہ تو بنیادی عقائد کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، کہ بنیادی عقیدہ کیا ہے ہر ایک کا۔ انبیاء میں سے ہر ایک جو بھی آیا اس سب نے کیا عقیدہ دیا؟ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ آخرت کے دن تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے معاشرے میں ہارمونی اور ہر قسم کا اعتدال اور بہترین قسم کا سسٹم ایسا پیدا کرو جس میں کسی قسم کی بھی فساد نہ ہو۔ تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پیدا کرو۔ یہی سب کی تعلیمات ہوئی نا۔ تو دیکھیے، جب وہ پیغمبر آ کر کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، تو لوگ اگر ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر تو کس وجہ سے لاتے ہیں؟ اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو کس کی وجہ سے اس کو ایک مانتے ہیں؟ اسی پیغمبر کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے اس پیغمبر کے اوپر ایمان آ گیا آٹومیٹیکلی، تبھی انہوں نے اللہ کو مانا۔ ٹھیک ہے، اسی کے کہنے پہ وہ قیامت کے دن کو باس بعد الموت کو وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں، ایمان لانا شروع۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان لے آئے، پھر اس کے اوپر جو احکامات آتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کتابوں پر ایمان ان کا آ جاتا ہے۔ تو بنیادی چیزیں تو یہی ہیں نا، یہ بنیاد سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، یا بنیاد سے متعلق یہ باتیں بتائی گئی۔ اب اگلی بات کیا ہے، ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا کوئی شخص اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے کہ وہاں جا کر مجھ سے باز پرس ہوگی اور مجھے جواب بھی دینا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ یا چند استثناء کے وہ توبۃ النصوح کرے گا، پھر ہی بات ہے نا اگلی۔ یا کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے ناجائز طریقے سے، کیا اس سے اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ یا کوئی شخص برائیاں کرتا ہے، ایسی برائیاں جن کی ممانعت کی گئی ہے، تو کیا وہ پھر جنت میں چلا جائے گا؟ کیا وقت ہے کہ اسے اللہ معاف نہ کرے؟ معافی کی بات ہے نا، وہ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس صورتحال میں کوئی بھی شخص نہیں جا سکتا۔ تو یہ بنیادی چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان لانا لازم ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ اس سے پہلے تمام انبیاء کے بارے میں کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہاتھ بھیجا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا کہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، وما محمد الا رسول، رسول ہیں وہ۔ اور پھر کہا کس کے لیے؟ سب کے لیے، اور خاتم النبیین ہیں۔ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے بعد خاتم ہیں، یعنی سب سے آخر میں آنے والے، اور قیامت تک انہی ہی کی نبوت رہے گی۔ تو ایسی صورتحال میں تمام لوگوں سے، جہان سب کے لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم تک پہنچی تھیں، ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس، وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کاہن ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو۔ تو بیٹا یہ بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد آگے جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی آگے آنے والی عملی طور پر ان پر بھی عمل کرو گے تو تبھی بات ہے، ورنہ نہیں تو نہیں۔